اور اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مرتبہ ایسا مرتبہ ہے کہ آپ میں ایسی خصوصیات ہیں کہ آپ خود خصوصیات کا ذکر کر کے بڑی خوش ہوتی تھی. تحدیث نعمت کے لیے نا آپ ان خصوصیات پر فخر فرماتی تھی. آپ فرماتی ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جس کو پسند فرماتے تھے وہ عائشہ ہے، محبوبہ رسول ہیں. اور فرماتے ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے میرا نکاح خود محبوب کے ساتھ فرمایا ہے. سرکار فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نا پہلے دن میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک ریشمی کپڑے کا ٹکڑا اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی. تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے سونے محبوب، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس تصویر والی عورت سے نکاح فرمائے. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن مسلسل جبریل آتے رہے. اماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تصویر والی عورت کون ہے جو کتنی خوش قسمت ہے، وقت آور ہے کہ جس کا رب جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. سرکار مسکرائے، ارشاد فرمایا عائشہ تم پوچھ رہی ہو، اللہ نے تیرے بارے میں حکم دیا کہ تیرے ساتھ نکاح کیا جائے. اور فرماتی ہیں مجھے یہ فخر ہے کہ میرے علاوہ سرکار کے نکاح میں کوئی کنواری عورت نہیں، میں اکیلی ہی کنواری عورت ہوں. سرکار نے بقیہ جتنی بھی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح فرمائے کوئی مطلقہ تو کوئی بیوہ تھی. آقا کریم علیہ السلام نے کسی کی دل جوئی کے لیے، کسی کا سہارا بننے کے لیے، اور یہ سارے کا سارے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے قبائل سے یہ ازواج آئیں گی ان قبائل میں دین پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور پھر فرماتی ہیں میرے لیے یہ بھی فخر ہے کہ اللہ نے میرا اور محبوب کا لعاب اکٹھا فرما دیا. جب وقت وصال تھا نا، سرکار کا وصال ظاہری کا وقت تھا، تو آپ فرماتی ہیں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ مسواک کر رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ سرکار کا مسواک فرمانے کو دل کر رہا ہے. قربان جاؤں کتنی صاف ستھری طبیعت ہے میرے محبوب کی کہ اس عالم کے اندر کہ جب بندہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام وصال ظاہری کے قریب ہیں پھر بھی مسواک فرما کر جو ہے وہ پاکیزگی کا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ صاف ستھرا ہونا یہ اسلام کا حصہ ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے مسواک لی، اس کو کاٹا اور محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا. لیکن اس وقت نکاحت بہت زیادہ تھی، سرکار نے دانتوں میں رکھا، چبائی نہیں. تو اماں عائشہ صدیقہ نے لی، اپنے منہ میں چبائی. آپ فرماتی ہیں میں نے بغیر دھوئے سرکار کی بارگاہ میں دی تو سرکار نے میرے لعاب والی مسواک کو اپنے منہ میں لے کر فرما رہا میرے لیے یہ بھی بڑا فخر ہے کہ اللہ نے میرا لعاب دہن اکٹھا کر لیا. کتنا آپ فرماتی ہے اللہ نے مجھے یہ فخر عطا فرمایا ہے، یہ فضیلت مجھے دی ہے کہ جب میں سرکار کے ساتھ سرکار کے بستر میں ہوتی تھی جبریل وحی لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے. ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، کسی کے بستر پر وحی نہیں آتی تھی. سرکار الگ ہوتے تو پھر جو ہے وہ وحی آتی، لیکن اماں عائشہ صدیقہ کے سرکار بستر پر ہوتے تو اللہ پھر بھی وحی کو نازل فرما دیتا تھا. اور آپ خود فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ فضیلت ہے کہ جب سرکار کا آخری وقت تھا وصال ظاہری فرمانے کا تو آپ کا سر انور میری ہی گود کے اندر تھا. اور فرماتی ہیں قیامت تک کے لیے یہ فخر رہے گا کہ سرکار کا گنبد خضرا جہاں ہے وہ عائشہ کا گھر ہے. جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں نا، یہ سرکار یعنی گنبد خضرا بنا ہوا ہے، یہ اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے اور یہاں ہی سرکار جو ہے وہ آرام فرما رہے. فرمایا قیامت تک سرکار میرے ہی گھر میں ہیں. اور عورت کے لیے سب سے زیادہ فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر میں ہو. فرمایا میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ میرا شوہر آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ میرے گھر میں ہیں. اور فرمایا پھر تدفین بھی یہاں ہے. اور کیسا یہ اس گھر کو اللہ نے نوازا کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو
فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آمینہ کے لال کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔